السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، ایک طرف ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 3 کروڑ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان تلے آہ و پکار اور فریادیں ہیں حکومت کے لیے، مخیر حضرات کے لیے، متعلقہ اداروں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے، لیکن دوسری جانب ملک میں سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت جو سیاسی امور ہے اسے بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے زندگی کی بقا کی، جان کی حفاظت کی، صحت کی اور تعلیم کی اور بنیادی جو ڈھانچہ ہے ہمارا اس کی، کیونکہ اس وقت ہمارے 3 صوبوں کا رابطہ ہمارے پنجاب اور وفاق سے منقطع نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان کا رابطہ کچھ بحال ہوا ہے اور وہ بھی بمشکل ایک شاہراہ ہے جس میں مختلف ڈائیورژنز کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے دوسرے صوبوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن سندھ کی بھی صورتحال یہی ہے اور خیبر پختونخوا اور سوات کے جو مناظر آپ نے دیکھے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، بظاہر بادی النظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس گو کہ وزارت عظمیٰ کا منصب نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے اور کچھ جزوی یا ہم کہیں نیم گورنمنٹ ہے بلوچستان میں بھی ان کی، لیکن جو سیلاب زدگان ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان تک پہنچنا اب تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ 2500 سے زائد افراد کی شہادتیں ہو چکی ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں اور ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھا، ڈوبتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے اپنے آشیانوں کو اپنی آنکھوں تلے ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے پانی کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو جنہوں نے ووٹ لیا، ووٹ حکومت نے بھی لیا جو اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں، اور ووٹ اپوزیشن نے بھی لیا جو بظاہر آپ کو اپوزیشن نظر آ رہی ہے لیکن نیم اپوزیشن ہے وہ، کیونکہ وہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے لیکن حکومت کے اندر بھی ہے۔ وہ الیکشن سے بائیکاٹ بھی کرتی ہے اور بائی الیکشنز کا حصہ بھی بنتی ہے۔ وہ ملک میں عام انتخابات بھی چاہتی ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات بھی رکھتی ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ 19 صفحات پر مشتمل خان صاحب نے ایک جواب جمع کروایا ہے، کس حد تک کی سیٹسفیکٹری ہے یا ہماری عدالت کو مطمئن کر پائے گے یہ جوابات، اور اگر تھوڑی سی پنشمنٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ پیرلل 2 سے 3 تلواریں لٹک رہی ہیں جی، خان صاحب اس کے لیے کیا پتہ تیار ہیں، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ ان کا کانفیڈنس لیول یہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو، میرے پاس اگلا وزارت عظمیٰ کا بھی منصب آئے گا، میں ہی اس ملک کا حکمران ہوں، میں ہی نجات ہندہ ہوں اور میں ہی آپ کو مشکلات سے دور کر پاؤں گا۔ باقی سب چور، ڈاکو، لٹیرے، پتنی محب وطن بھی نہیں ہیں۔ خان صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے ہماری مسلح افواج پہ، ایون کہ اس وقت یہ دوسری دفعہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن پہلی مرتبہ جب لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کمانڈر صدرن کمانڈ اپنے 5 دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ لسپیلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کی، اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا طوفان بدتمیزی اور جو لواحقین کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد کے جلسے کے بعد خان صاحب نے پشاور میں یا تو اپنے کراؤڈ کو کم دیکھ کے یہ سب کچھ انہوں نے یو ٹرن لیا، یا انہوں نے ایک مرتبہ پھر تقویت دی اپنے اس بیان کو، اپنی اس سٹیٹمنٹ کو، اور اب صورتحال نظر یہ آ رہی ہے کہ ایک ایگریشن ہے، ایک جارحانہ رویہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ جو سب کچھ کہا گیا ہے جو عدالت عظمیٰ میں بھی آج جمع کروایا ہے، میرے الفاظ غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے ہیں، میں عدالت کا احترام کرتا ہوں اور میں نے قانونی کارروائی کی بات کی تھی، میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اس سے پہلے کچھ اور ٹون تھی، لیکن لیٹس سی کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ سب سے پہلے سیلاب سے متاثرہ افراد، کیونکہ وہ اس پاکستان کے باسی ہیں، پہلے ہی لوگوں کے شدید تحفظات ہیں، ان تحفظات کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے ہم نے خصوصی طور پر آج مدعو کیا ہے سیلاب کی تباہ کاریاں، فلڈ پروٹیکشن، ہمارے ڈیم، ڈیلی ایکشن ڈیم، چیک ڈیمز اور جو ہمارے ندی نالے ہیں جن پہ تعمیرات ہوئی ہیں، انکروچمنٹ، اس کے کیا خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اور کلائمیٹ چینج جو پاکستان، حالانکہ انوائرمنٹ میں پاکستان اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا لیکن سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے، اور اس کے آنے والے دنوں میں انتہائی خطرناک نتائج کے بارے میں اس کی پریڈکشن بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر حسن عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر آب ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں، آپ کی کنسلٹنسی ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے فوج کے ادارے بھی آپ سے ہمیشہ ہیلپ لیتے رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے K2 کو وقت دیا۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، مختلف سرویز ہوئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کوئی بھی حکمت عملی ہماری نظر نہیں آ رہی ہے. انتظامی طور پر اتنے نقائص ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بلڈنگ کوڈ کو آپ چھوڑ دیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آپ چھوڑ دیں, NOCs جاری کیے گئے آپ چھوڑ دیں, ایون کہ صوبائی دارالحکومتوں کے گرد و نواح چلیں جی, دور دراز کے علاقوں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا انتظامی ڈھانچہ کمزور ہے, کیپیسٹی ایشوز ہیں, لیکن جہاں ریٹ آف گورنمنٹ بھی ہو, جہاں انتظامیہ بھی ہو, جہاں پہ ہر وقت سب کچھ الرٹ ہو, یہ کیا کوئی غفلت تھی, کیا وجہ نظر آئی آپ کو؟ جی شکریہ سجاد صاحب پروگرام میں دعوت دینے کا. آپ نے بات کی کہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, تو آپ نے بجا فرمایا کہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, لیکن نظر کس چیز کے لیے نہیں آ رہی, وہ چیز ہے فلڈ مینجمنٹ. اس پہ واقعی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک حکمت عملی ہماری بڑی واضح ہے اور بڑی بلند و بانگ نظر آ رہی ہے, کم از کم مجھے نظر آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امداد مانگو, جتنی چاہے مانگو, جتنی چاہے مانگو, جس سے چاہے مانگو, ویسٹ سے مانگو, ایسٹ سے مانگو, مڈل ایسٹ سے مانگو, جس کے پاس جاؤ بس امداد مانگو. یعنی ہم نے اور کچھ نہیں سیکھا 2010 کے سیلاب سے. ہم نے صرف یہ سیکھا کہ جا کے تو جھولی کیسے پھیلانی ہے اور اپنے مظلوم عوام کی مصیبت کی تصویریں اور فلمیں دکھا کے تو امداد کیسے مانگنی ہے. ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا. اگر دیکھا جائے تو یہ جس کو کلائمیٹ چینج کہہ کے تو اپنے سر پہ سے مدعا اتار رہے ہیں یہ لوگ, اور دوسروں کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. میں اگر اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھوں, ایک آؤٹ سائڈر کے آنکھوں سے دیکھوں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جتنی بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, اس میں کلائمیٹ چینج کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں کسی دوسرے ملک کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے تو صرف ہمارا ہے. ہمارا قصور کس طرح سے ہے؟ کیا آپ کو کس ملک کی کون سی امداد چاہیے یہ بتانے کے لیے کسی ریزیڈنٹ کو کہ بھائی یہ دریا کا راستہ ہے, اس میں مت بیٹھو. آپ کے جو پرانے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دریاؤں پہ بند باندھے ہیں, دریاؤں پہ بیراج بنائے ہیں, بیراج بنا کے آپ نے پانی نکال دیا دریاؤں کا, ڈیمز نے پانی روک دیا. اب جب دریا کے بیچ میں پانی نہیں چلے گا تو وہ ہمارے دریا جو 5-6 کلومیٹر نارمل حالت میں چلتے تھے اور جب سیلاب آتے تھے تو 10-20 کلومیٹر تک پھیلتے تھے, آپ نے ان کو چند 100 گز کے بیچ میں جو ہے وہ قید کر دیے. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ اس طرح کے ڈائیورجنز اور ڈیمز کے سٹرکچرز بناتے ہیں تو جتنے بھی چھوٹے فلڈز اور چھوٹے ایونٹس ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ آنے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا سٹرکچر جو ہے ان تمام چھوٹے ایونٹس کو روک لیتا ہے. لیکن جب بڑا ایونٹ آتا ہے تو وہ اس کو نہیں روک سکتے. بڑا ایونٹ جب نکلتا ہے تو وہ والا ایونٹ ہوتا ہے جس نے 10-20 کلومیٹر دریا سے باہر آنا ہوتا ہے, اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پچھلے 10-20-30 سال میں اس طرح کا ایونٹ نہیں دیکھا ہوتا, تو اس لیے ان کو بالکل کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ جب ایسا ایونٹ آئے گا تو کیا کرنا ہے. پھر جب دریا چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ جگہ خشک ہے, ادھر بیٹھ جاؤ. وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ لوگوں کو لیور کرتا ہے, لالچ دیتا ہے کہ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, اور لوگ پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, حکومتی عہدیدار جو ہیں جن کا کام ہے کہ ان کو وہاں پہ نہ بیٹھنے دیں. اب اس میں پولیسنگ جو ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ملک بہت بڑا ہے, آبادی بہت زیادہ ہے, اور پولیس بہت کم ہے جو ادھر سے جا کے لوگوں کو نکال سکے. وہ آج نکال کے جائیں گے, کل وہ پھر آ کے بیٹھ جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو اس طرح سے نا لوگوں کو کی جو انکریج ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے جو ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ پاس آ کے بیٹھ جائیں. یہ جو لوگوں کا دریاؤں میں بیٹھنا ہے نا, یہ سمٹم ہے, یہ کاز نہیں ہے سیلاب کی, یہ تباہ کاری کی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ پیچھے آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, جو سٹرکچر ہے آپ کا, جو سٹرکچر ہے. پھر آپ سندھ میں آ جائیں, سندھ کا جو ہے نا باقی پورے ملک سے سیلاب ختم ہو جائے گا, لوگ بحالی کی طرف گامزن ہو جائیں گے, لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہونے لگا کہ 3-4 مہینے اور
کیونکہ جو پانی کھڑا ہے وہ نکلتا نہیں ہے وہاں سے. نکاسی کا نہیں مسئلہ ہے, نکاسی کا مسئلہ ہے, اور وہ نکاسی کا مسئلہ جو ہے وہ کاربن پولیوشن جو ویسٹ میں ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, اس کی نکاسی کا مسئلہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے وہ بند ہیں جو آپ نے سیلاب کے راستے میں بنا دیے ہیں. اب سندھ ہے نا, سندھ بہت ہی ایک مطلب ہے کہ قدرت کا ایک عجوبہ ہے. سندھ اور پنجاب کے پلینز جو کہ دریائے سندھ نے بنائے ہیں, یہ جس آپ کو اریگیٹڈ ایریا نظر آتا ہے جس میں بالکل آپ کو لیول گراؤنڈ نظر آتا ہے, یہ فلیٹ سٹریٹ بالکل سارے میدانی علاقے, یعنی یہ ایک جو دریائے سندھ ہے نا, یہ اس کا ایک ایسا عجوبہ ہے جو آپ کو پوری دنیا میں اس سکیل کے اوپر فلڈ پلینز نہیں ملتے. انڈس نے یہ فلڈ پلینز جو ہیں وہ ایک سمندر میں مٹی بھر کے اس کے اوپر بنائے ہیں. دنیا میں کہیں پہ اتنی زیادہ مٹی کسی دریا نے سمندر پہ بھر کے, یعنی آپ دیکھیں لاہور گجرانوالا سیالکوٹ کا جو علاقہ ہے نا, وہاں تک سمندر تھا, اور یہ ٹھٹا بدین تک یہ سارا سمندر تھا. ٹتھائے سی اس کا نام تھا. یہ ٹتھائے سی کے بیچ میں مٹی بھر کے پھر اس کے اوپر میٹھی مٹی بھر کے میٹھے پانی کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ پلینز بنے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جیولوجیکل سسٹم ہے. اور یہ پلینز دیکھیں, سیلاب جو ہے نا, سیلاب نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے, سیلاب تو بنانے والی فورس ہے. تو آج سیلاب کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کرنے والی فورس ہے؟ اس نے تو یہ سارا علاقہ بنایا. اگر یہ سیلاب نہ ہوتے, نہ یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی, نہ یہاں پہ اریگیشن ہوتی, نہ یہاں پہ لوگ رہتے ہوتے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہم نے جو یہ جتنی نہری نظام بنایا, کینال بنائی, یا ہمارے ماضی کے جتنے بھی اس طرح کے پروجیکٹس تھے, واٹر چینلز تھے, اس کی سورس تو یہی تھی. سورس یہی تھی. تو اب جس چیز نے آپ کو بنایا ہے, آپ اپنے بنانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اوپر تباہی کیوں لے کے, بھائی تم نے بنانے والا تو اپنا کام کر رہا ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب, میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے, اور ہماری ناظرین کوشش بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور ذرا سادہ الفاظ میں, تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ماجرا ہوا کیا. بلوچستان کا جب میں نے وزٹ کیا تو اس میں بدقسمتی یہ کہ ہمارے بہت قریبی کچھ لوگ بھی تھے, میں نے انہیں دیکھا وہاں پہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی. انہوں نے کیا کیا, جو پرانے نالے تھے ہمارے, جب ہم بچے تھے تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس ندی کی طرف مت جانا, کیونکہ اتنے سال فلانے سال میں فلانے سن میں یہاں پہ سیلاب گزرا تھا, تو پانی جہاں ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ نیچرل وے ہے, اس پانی نے اسی راستے سے آنا ہے. ایسا ہی کوئی اس حوالے سے حکمت عملی تیار نہیں کی گئی. ایک یہ بڑا اہم تھا. دوسرا یہ کہ جو آلریڈی ایک فلو بنتا ہے, پہاڑ سے راستہ آتا ہے جو پانی کا, اس کے راستے میں بھی گھر بنے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کس کی ڈومین میں, جورسڈکشن کس کی ہے, کس نے اس کو روکنا ہے؟ انتظامیہ نے روکنا ہے. اچھا, جس سے پوچھو کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں, انتظامیہ کہتی ہے جی سیٹسفیکٹری. گورنمنٹ سے پوچھیں ہم آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. اب سب سے پوچھیں تو کیا اب یہ متاثرین کو کہیں کہ آپ آگے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں؟ نہیں جی, دیکھیے بات ساری کی ساری گورننس کی آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری سلسلہ, ابھی دیکھیے ہماری جو پرابلمز ہیں نا وہ ملٹی لیئرڈ ہیں, بہت سے لیولز کے اوپر پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کا اولڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, اس کے جو موجد ہیں وہ انگریز تھے. انگریزوں نے جب اپنی حکومت جہاں پہ لائی, اسپیشلی جب انہوں نے 1849 میں پنجاب کو فتح کیا, تو ان کی سب سے بڑی جو اس وقت سردردی تھی وہ یہ تھی کہ رنجیت سنگھ کی جو فوج تھی وہ بڑی ویل ٹرینڈ فوج تھی. اس کو انہوں نے شکست تو دے دی تھی, اس کو ڈسبین بھی کر دیا تھا, لیکن ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ اگر یہ لوگ ری گروپ ہو جاتے ہیں, ان کے بیچ میں کوئی لیڈر آتا ہے اور یہ ان کو اکٹھا کر لیتا تو یہ ہمیں سخت مزاحمت دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ سکھ لوگ ہمیں مزاحمت دینی شروع کریں, ہم ان کو کسی کام پہ لگا دیں. اور انہوں نے بہت ہی جلدی میں اپنے انجینئرنگ فورس کو استعمال کرتے ہوئے دریائے راوی سے شاہ نہر نکلتی تھی جو لاہور آتی تھی, انہوں نے اس شاہ نہر کو ری ماڈل کر کے اریگیٹڈ ایریا بنایا. پہلا اریگیٹڈ ایریا جس میں یہ کینال کمانڈز تھیں, یہ چک تھے, مربے تھے, نہریں تھیں, نہروں کے بیچ میں وارہ بندی کا سسٹم تھا, پانی تقسیم کا, وہ سب سے پہلا. اور 58-60 میں اس کا کام اس پہ زیادہ فوکس ہوا. جی یہ انہوں نے شروع کیا تھا 1850 میں. یس, لیکن وہ ہماری جو پاکستان میں اس میں جنرل ایوب خان تھے. نہیں, یہ تو ایک صدی کی بعد کی بات ہے نا, آزادی کی بات. اس کے بعد تو یہاں پہ 58 میں ہی ہوا یہ سب. جی اس کے بعد تو 58 میں ہوا, لیکن میں بات کر رہا ہوں 1850 کی, جب انگریز نے پنجاب کو کیپچر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب انہوں نے یہ ساری اریگیشن سکیم بنائی, تو اگر آپ ان کے وہ پرانے انجینئرنگ کے اور ان کے جو سائنٹسٹ تھے جو ادھر کام کر رہے تھے ان کے میموز پڑھیں, تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ یہ سکیم بنا رہے ہیں اس میں واٹر لاگنگ اور سیلینٹی سیم اور تھور کی پرابلم ہوگی, تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں انٹرونشنز کرنی چاہیے. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی ابھی فی الحال
वाटर लॉगिंग सैलिनिटी को भूल जाओ, वो होगी भी तो 20-25 साल के बाद होगी। अभी हमने सिखों को आबाद करना है यहाँ पे, उनको ज़मीनें देनी है, और उन्होंने वो जो डिसबैंड सिख आर्मी थी, उन्होंने उनको कहा कि आप इधर आएँ, आके कैनाल खोदें और आपको ज़मीन मिल जाएगी। तो वो जो फौज थी, फौजियों को उन्होंने फार्मर बना दिया। तो ये उनकी प्रायोरिटी थी भाई। वो तो कॉन्करर थे, उन्होंने तो ना सस्टेनेबिलिटी को देखना था, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, पानी निकलता है निकालो। शॉर्ट टर्म उनके था, शॉर्ट टाइम उनके मकासद थे। हम उनके शॉर्ट टाइम मकासद को लेके आज़ादी के बाद फिर 58 पे 52 में हमने कोटरी बैराज बना दिया। जी हाँ, कोटरी बैराज इन्होंने सोचा था बनाने का अंग्रेज़ों ने, लेकिन फिर उन्होंने ये कह के कोटरी बैराज को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इधर इलाका इतना फ्लैट है और ज़मीनें इतनी हमवार हैं कि इसके ऊपर अगर आप कैनाल बना भी दें तो उसमें पानी को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चलने के लिए स्लोप चाहिए, उधर स्लोप बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल देखा जा रहा है कि इस वक्त हमारा मेट ऑफिस भी कह रहा है, ओवरऑल फोरकास्ट से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इस माह और मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। क्या हम ये समझें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अनएक्सपेक्टेड हैवी रेनफॉल मज़ीद हो सकता है, और उसका क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं? और क्या या हम ये कह दें कि जी स्पेसिफिक ये कि मूनसून का टाइम है, सावन या फिर भादों में ये सब कुछ होगा, या फिर स्पेशली विंटर में होगा? अब ये कहना ठीक हो गया, या अनएक्सपेक्टेड किसी वक्त भी ये हैवी रेनफॉल और शुमाल मशरकी हवाओं की जद में भी आ सकता है पाकिस्तान? देखिए, ये तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, मैं क्लाइमेट चेंज का डिनायर नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जितना सा हो रहा है ना, इसको आप टोटल क्लाइमेट चेंज के खाते में डाल के तो फारिग ना हो जाए। मेरा ये मकसद है कहने का। देखिए, क्लाइमेट चेंज को हमें समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। ये लोग जो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, इनको पता ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज है क्या। मसला सारा ये है। देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो बेसिकली क्या है कि आपके एक सर्कल, हाँ, आपके जो है ना हवा का और समुद्रों का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ है कि बुखारात समुद्र में से ज़्यादा निकल रहे हैं, वो जिसे ग्लोबल वार्मिंग, और उस पर बड़ी रिसर्च भी हुई। जी, बहुत रिसर्च है उसके ऊपर। उससे वो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, उससे समुद्र से बुखारात ज्यादा निकल रहे हैं, बादल बड़ा बन रहा है, बड़ा बादल आ रहा है और ज्यादा बारिश कर रहा है। अब वो जो बारिश, जो पुराना पैटर्न बना हुआ था ना, वो पैटर्न अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अभी उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हुई है। और इसकी बैक एंड के ऊपर एक नोबेल लॉरिएट हैं इलिया प्रिगोजिन, ये साइंटिस्ट हैं, इनकी एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी सिस्टम में से एनर्जी पास हो रही हो तो उस एनर्जी के पास होने से उस सिस्टम की एक सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है और फिर वो उस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को बढ़ा दें, अब पहले इतनी एनर्जी गुजर रही थी, अब इतनी एनर्जी गुजर रही है, अगर आप उस एनर्जी को बढ़ा देंगे तो जो पुरानी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ब्रेक होगी और नई कॉम्प्लेक्सिटी री एस्टैब्लिश होगी, और वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो अब हम उस फेज में हैं कि अब क्योंकि प्लेनेट थोड़ा सा गर्म हो गया, तो पुराना सिस्टम, जो पुराने यहाँ पे हवा के सिस्टम बने हुए थे, मौसमों के सिस्टम बने हुए थे, समुद्र में जो वेव्स चलती हैं उनके सिस्टम्स बने हुए थे, ट्रेड विंड्स आपने सुना होगा कि वो चलती होती थी, वो सारी जो सिस्टम बने हुए थे, अब वो सिस्टम जो है डिसरप्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, जैसे अब एक रॉक सर्कल है हमारा, पूरा रॉक फॉर्मेशन है, फिर आपको पता है एक पूरा एक उसका भी अपना एक डिज़ाइन है, मैंने उस पर बड़ी स्टडी की थी। अब क्या ये वाकई एक और सर्कल ऐसा हम ये समझ लें कि हम दोबारा से आफ्टर 40 ईयर्स 35 ईयर्स अब दोबारा से, जैसे बहुत सारे एरियाज़ थे मैंने देखा उसमें वो मूनसून की रेंज में नहीं आते, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई। अब बलूचिस्तान की बात लें, कोयटा सूबाई दारुल-हुकूमत है, वो बिल्कुल मूनसून की रेंज में नहीं आता, इंतहाई तबाही। पशीन का इलाका है, चमन का इलाका है, वो मूनसून की रेंज में नहीं आता, लेकिन पशीन डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा पानी बहा के ले गया अपने साथ, बागात ले गया, सब कुछ ले गया। ये क्या वजह है, इसकी क्या आपको वजह लगती है? जब उसकी रेंज में ही नहीं आता तो क्या ये सर्कल अब दोबारा से 30-40 साल बाद दोबारा शुरू हो? देखिए, ये सर्कल जो है ना, ये पहले से भी हैं, हम अपनी ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं या नोट कर रहे हैं। आपके 3-4 सिस्टम्स हैं जो आपके यहाँ पे बारिश लेके आते हैं। आपका अरेबियन सी का सिस्टम है, यहाँ से बादल आता है और वो आगे चला जाता है। बादल के बरसने के लिए लो प्रेशर का बनना ज़रूरी है। ठीक है। अगर अरेबियन सी से बादल आ रहा है और खुशदार के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, हाँ, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और इधर से मानसून की भी विंड्स आ रही हैं, वो दोनों जब टकराती हैं तो लो प्रेशर का ज़्यादा बड़ा सिस्टम बनता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। 2010 के फ्लड्स में तकरीबन इस तरह से हुआ था। ठीक है। इस दफ़ा अरेबियन सी का सिस्टम
اور جو پھر ادھر سے مونسون کا سسٹم آ رہا ہے، کیونکہ لو پریشر یہاں پہ بن گیا، وہ جو سسٹم ہے لو پریشر کی طرف ایسے موو کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بجائے کہ زیادہ پہاڑوں کی طرف جاتا ہے، تو بے آف بنگال کا سسٹم جو ہے وہ بھی لو پریشر بن کے یہاں پہ آ گیا. تو یہ تو ایٹماسفیئرک موومنٹ کی پرموٹیشن. مصنوعی بادلوں کا بھی آپ کو یاد ہوگا جی، مصنوعی بارش کروا دی گئی جی، مصنوعی یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہی جو ہیٹ ہوتی ہے، درجہ حرارت کا بڑھا دینا، یہی ایک پروسیجر سے اس کو گزارا جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں نا، پروسیجر تو وہی ہے نا جو سائنس تو یہ کہتی ہے نا کہ اگر ہوا میں موئسچر ہے اور آپ ہوا کو ٹھنڈا کریں گے تو موئسچر کنڈینس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ گلاس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی آ جاتا ہے، باہر اس کے نمی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے ہوا ٹھنڈی ہوئی، ہوا کا پانی نکل کے اس کے اوپر جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو سسٹم ہے بیسیکلی جو بادل شادی بنانے کا بھی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک تو ان کا سسٹم ہے کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں. وہ ڈرائی ہائیڈروجن یا کوئی نائٹروجن اس طرح کی گیس ہوتی ہے جو بالکل فروزن -80 ڈگری اس طرح سے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا وہ سپرے کرتے ہیں جا کے بادلوں میں، بادل ٹھنڈا ہوتا ہے، برسنا شروع کر دیتا ہے. یہ بیجنگ اولمپکس میں انہوں نے کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ بادل برسے اس جگہ پہ آ کے جہاں پہ ان کا فنکشن ہو رہا تھا اس کے اوپر وہ پھینک دیتے تھے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور ایک بڑا ایک اہم سوال ہے جب آپ نے اب اتنے خطرات کا بھی بتا دیا کہ ہم دریا سے کیوں گلہ کریں، ہم سیلاب سے کیوں گلہ کریں، ہمیں اب خود احتسابی کرنی ہے. قصور ہمارا ہے، ہم اس کے راستے میں آ رہے. وہ زمین ہموار کرتا ہے، وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کو کہنا تھا. اب یہ پوچھیں گے بریک کے بعد کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ڈیلے ایکشن ڈیمز بنانے چاہیے، چیک ڈیمز کے ذریعے، وہ پرانا ہمارا جو ڈانگا سسٹم جسے کہتے ہیں بند باندھنا، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، یا ہمارے واٹر چینلز جو ایک پرانا ہمارا اریگیشن سسٹم ہے ہمیں اسے بحال کرنا چاہیے، یا ہمارے پاس کچھ سمبولک ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کارزات ہیں، یا ہمیں اپنے ڈیمز کا جو اسٹرکچر ہے اسے چینج کرنا چاہیے اور اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ ایریاز ہیں. اس پہ پہلے سروے ہو، پراپر سروے ہو، سائنٹسٹ آئیں، وہ آئیں اس پہ تحقیق کریں، بتائیں کہ جی ہاں یہ لوکیشن پرفیکٹ، اوکے گو ایڈ ہمیں کرنا چاہیے. یا ہمیں ایک مرتبہ پھر پانی ہمارے لیے تحفہ تھا، سیلاب کی شکل میں وہ آ کے بہہ گیا، ہم سے ضائع ہو گیا. ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے. کیا ہے احتیاط کرنی ہے مزید، اور کیا تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، ڈاکٹر حسن صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت موجودہ سیلابی صورتحال اور ملک کے اندر جو متاثرین ہیں، وہ متاثرین نے اور حکومت نے خاص طور پر، ایک تو متاثرین نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ متاثرین سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو قدرتی آفات ہے، قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن تھوڑی تھوڑی ہماری غلطیاں، ہماری غفلت بھی ہمیں اس نہج تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر ہمیں فورن ڈونرز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بین الاقوامی امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب 40 لاکھ ایکڑ اراضی سندھ اور انکلوڈنگ پنجاب کی کچھ ملا کر بنتی ہے. 20 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے زرعی اراضی کی میں بات کروں، بلوچستان کی بن رہی ہے. وہاں ان بیچاروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتے ہیں نصیر آباد ڈویژن، جل مکسی وغیرہ، اس کی گرد و نواح کے کچھ علاقے ہیں، پھر کچھ باغات وغیرہ ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. اگر ہماری زرعی اراضی بھی نہ رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی مکمل طور پر کلیپسڈ ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے لیے حکمت عملی اپنانی ہے. اس کا تو میں آپ سے ضرور جواب پوچھوں گا کہ ہماری زرعی زمین کا ٹارگٹ کیوں زیادہ وہاں پہ فلڈ اور ہیوی رین. اب جبکہ کراکرم رینج کے بارے میں، ہندو کش رینج کے بارے میں، اور اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمالین رینج ہے، اس کے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہیوی رین فال کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، سنو بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ میدانی علاقوں کا زیادہ رخ کیا گیا اور وہاں پہ زیادہ تباہ کاریاں ہوئی. گو کہ یہاں پہ ضرور آیا ہے، سوات میں، مالاکنڈ ڈویژن کے کچھ ایریاز میں بہت زیادہ، کچھ لکی مروت پہ اطلاعات موصول ہوئی، کچھ یہ ہمارا 4 سوابی میں بھی ہم نے سب کچھ دیکھا. لیکن یہ رینج یہاں پہ زیادہ تباہی نہیں اب تک دیکھی. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. گلگت بلتستان بھی دیکھ رہے ہیں، اوورآل بہت اچھا جا رہا ہے. اپر لوور کوہستان میں ایک پل تھا، بہت زیادہ تباہی وہاں پہ بھی نہیں ہوئی کہ ہم کہیں بہت ہی زیادہ ہوئی، ہوا ہے وہاں پہ بھی ہوا. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ زرعی زمین ہماری جو ہے وہ بس دیکھیے، جو آپ کا ہے نا علاقہ بلوچستان کا، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کاریز چلتے تھے، کارزات، بالکل کاریز تھے. کاریز میں پانی کہاں سے آتا ہے؟
یہی آتا تھا ندی نالوں سے, چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کا پانی زیر زمین پانی ہے, زیر زمین. ٹھیک ہے. اس میں ہم ہائیڈروجیولوجی میں بیسیکلی یہ ٹالسٹ سلوپس کے بیچ میں جو آپ کا بنتا ہے نا گراؤنڈ واٹر ریچارج, اس میں سے یہ کاریز نکلتے تھے. اس کی سائنس ہے وہ آپ گراؤنڈ واٹر کے لیول کو انٹرسیکٹ کر کے تو پھر آپ اس کو ایک لیول کے اوپر چلا کے لاتے ہیں اور نیچے زمین کے اوپر نکال دیتے ہیں. پہاڑی میں سے یہ اس کو شروع کرتے ہیں اور گراؤنڈ پہ لا کے نکال دیتے ہیں. وہ پانی کا ریز خشک ہو گیا, وہ پانی کہاں چلا گیا؟ ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ اچھا پھر جو آپ کی کوئٹہ ویلی ہے اس کے نیچے آپ بور کریں. واٹر ٹیبل کا ایشو آیا نا یہاں پہ سر؟ جی دیکھیے نا واٹر ٹیبل کے ایشوز دیکھیے. میں بات کر رہا ہوں کہ واٹر ٹیبل جہاں پہ تھا ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہے, اس جگہ پہ ہے, اور کہیں پہ بہت ہی نیچے چلا گیا, کہیں پہ بہت نیچے چلا گیا. اچھا وہ واٹر ٹیبل بنا کیسے؟ کس نے بنایا؟ کیسے بنا؟ میٹھا پانی وہاں پہ کیسے آیا؟ قدرت لے کے آیا. دو چیزیں میں نے سنی تھی ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارے سیلاب یا بارانی پانی جو ہوتا ہے اس سے لیول بڑھتا ہے, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کلاؤڈ سے اور بادلوں سے ایون تک کہ اگر بادل بھی کچھ عرصے رہیں تو وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. یہ بھی واقعی کچھ سچ ہے؟ دیکھیے کسی حد تک جو ہے نا جب لو پریشر سسٹم بنتا ہے نا آپ کا ایٹماسفیئر میں لو پریشر, بادل ایکچولی لو پریشر سسٹم ہی ہوتا ہے. جب ہائی پریشر ہوتا ہے تو بادل ڈسپیٹ ہو جاتا ہے, وہ پھر آسمان صاف ہو جاتا ہے ہائی پریشر میں. گو کہ نمی ہوتی ہے, ہوا میں نمی ہوتی ہے, لیکن ہائی پریشر میں وہ نمی جو ہے وہ ڈی کنڈینس ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ اگر لو پریشر بن جائے تو آپ کو وہ بادل کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب لو پریشر بنتا ہے نا تو لو پریشر میں جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی ایٹماسفیئر کے ساتھ اگر ان کانٹیکٹ ہے, جس کو آپ فریٹک ایکویفر کہتے ہیں, تو اس کیس میں اس کا لیول بھی تھوڑا سا اوپر آتا ہے. یہ پیزو میٹرز وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں نا گراؤنڈ واٹر میئر کرنے کے, ان کے بیچ میں وہ فلکچویشن آ رہی ہوتی ہے ایئر پریشر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یس وہ تھوڑا بہت فلکچویٹ ضرور کرتا ہے. تو دیٹ فینومینا از سائنٹیفک, اٹ از پاسبل. لیکن میں ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا کہ یہ جو آپ کے اتنے زیادہ ایکویفرز میں پانی آیا, اب دیکھیں بلوچستان میں کتنی لمبی خشک سالی چلی, لیکن کنویں چلتے رہے. کچھ لوگوں نے زیادہ ڈیپ کر لیا, لیول نیچے چلا گیا, لیکن ابھی بھی پانی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی پانی. وہ پانی آیا کہاں سے؟ وہ پانی لانے والے یہی ایونٹس ہیں. اسی طرح کے ایونٹس ہیں, جب آتے ہیں تو بڑی زور شور کے ساتھ آتے ہیں, پورے علاقے کو سوک کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں میرے ساتھ کسی نے اگلے دن ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ شیئر کی کہ ایک کنواں تھا, اس میں سے ٹیوب ویل لگا ہوا تھا, اس میں سے پانی خود اوور فلو, اس کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی آرٹیشن ویل. اب یہ جو اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, انہوں نے وہ جو پانی اتنا نیچے چلا گیا تھا انہوں نے اس کو اب دوبارہ ریچارج کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ جب تباہی شباہی انشاءاللہ ختم ہوگی, لوگ ریکور ہوں گے, تو لوگ دیکھیں گے کہ ان کے کنویں میں پانی کا لیول اوپر آ گیا. دیکھیں یہ آپ کا نیچر کا بنایا ہوا سسٹم ہے, یہ ایکولوجیکل سروس ہے جو آپ کے کوئٹہ جیسے خشک علاقوں میں, بلوچستان جیسے خشک پہاڑوں میں بھی پانی لے کے آتا ہے اور زمین کے بیچ میں اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے, اور پھر سالہ سال آپ ادھر سے پانی نکال کے تو اپنا چلاتے رہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ کافی سارے آپ کے کاریز جن میں پانی بند ہو گیا ہوا تھا وہ بھی چلنا شروع کر دیں گے, کیونکہ جب پانی ایبزارب ہوتا ہے تو وہ فوراً نہیں, اس کا ٹائم لگتا ہے اپنی پرانی جگہ پہ آنے میں. تو وہ آپ کے کچھ کاریز بھی چل میں یہ نہیں کہتا سارے چل پڑیں گے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ضرور چلیں گے. اور یہ خبریں آپ بریک کر رہے ہیں, بالکل آپ ہی بریک کر رہے ہوں گے یہ خبریں کہ جی کاریز چلنا, بلکہ ہم تک کچھ اطلاعات آئی ہیں نا. دیکھیں میں وہاں پہ نہیں گیا, میرے ابھی تک بلوچستان کا چکر نہیں لگا, ہوپ فلی میں جاؤں گا نیکسٹ ویک میں. تو لیکن دیکھیں یہ اطلاعات ہیں, اور یہ دیکھیں میں سائنس کی بیس پہ بات کروں کہ ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو یہ پریڈکشن ہوئی ہے, اب اگر خدا نہ خواستہ ہیوی رین فال ہوتا ہے, اب ہمارا جو دوسرا خدا نہ خواستہ, میں سے دوسرا اسپیل تو نہیں کہ فورتھ اسپیل ہوگا یہ, یہ واقعی اتنی شدت اس کی ہو سکتی ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے؟ جیسے پہلے ہمارا بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ کے 6 تاریخ سے 15 تک, اور باقاعدہ ہمارا میٹ آفس بتا رہا تھا, فور کاسٹ سے ہمیں پتہ چل رہا تھا. فور کاسٹنگ بہت بہتر ہو گئی ہوئی ہے ابھی. یہ جو آپ کے گلوبل کلائمیٹک ماڈل ہیں, یہ سسٹم پیسیفک اوشن میں بننا شروع ہوتا ہے, جس نے آ کے بے آف بنگال کو امپیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر بے آف بنگال نے, تو آپ کے کلائمیٹک ماڈل جو ہے وہ 70-80% کریکٹ پریڈکشنز کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ ایک ہفتے کی 10 دن کی پریڈکشن ابھی بہت ایکوریٹ ہے, اسپیشلی ریجنل سکیل کے اوپر, لوکل سکیل پہ نہیں لیکن ریجنل سکیل پہ بڑی ایکوریٹ. تو کیا کریں ڈاکٹر صاحب, ڈیم بنائیں, کیا کریں؟ دیکھیں ہم سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اب ہمیں ڈیم پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے, چینلز بنانے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے ہماری غفلت کی وجہ سے جو بھی تباہی ہوئی, اب ہم نے اس تباہی سے ریکور ہونے کے بعد نا ہم نے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اس پانی سے فائدہ اٹھائیں.
الٹیمیٹلی پانی لائف ہے، اور لائف ہے، پانی اکانومی ہے، آپ اس سے فائدے اٹھائیں. ہم نے اپنے آپ کو اس نئے جو آپ کا کلائمیٹ ماڈل ہے، جو نئے آپ کے کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں، زیادہ فریکوینسی سے بارشیں ہو رہی ہیں، زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حساب سے تیار کرنا ہوگا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو فلڈ ہمارے علاقے میں آتا ہے، ہمیں اس فلڈ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا. خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے کلچر میں تھا. وہ آپ نے سنا ہوگا تیری 2 ٹکیا کی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے. ساون جائے، ہاں ہیوی رین فال ہوتا تھا. ساون کو تو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا اس علاقے میں. یہ تو نہری نظام نے آپ کا جو ہے نا وہ ساون بھی ختم کر دیا. یہ دریائے سندھ میں کشتیاں چلتی تھیں، یہ جو دریائے سندھ کا ڈیلٹا ہے، اس کے بیچ میں چاول، دنیا کا بہترین چاول اور بے شمار چاول لگتا تھا. تربیلا ڈیم وغیرہ اور اس کی گرد و نواح میں آج بھی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم. وہ تو آرٹیفیشل ہے نا، وہ تو آرٹیفیشل ہے. لیکن اس وقت کیا تھا کہ پنجاب سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے سندھ میں جاتے تھے، ادھر فصل کاٹتے تھے، اپنا حصہ لے کے واپس آ جاتے تھے. ہمارے پروڈیوسر صاحب تو باقاعدہ تیرتے تھے اس پانی میں، وہ بتا بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تربیلا وہ لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ دریا چڑھے اور ہم اپنی کشتیاں ڈالیں اور ادھر پہنچیں. تو دیکھیں، آپ جب اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ جب ڈالے گا تو میں اس سے یہ فائدہ اٹھاؤں گا، تو پھر تو آپ انتظار کر رہے ہوں گے فلڈ کا کہ یار فلڈ آئے تو مجھے فائدہ ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ یار فلڈ خدا نہ خواستہ نہ آ جائے. بھائی دریا ہے، دریائیں یہ پچھلے 40 اور جہاں ڈیپینڈنٹ ہے پورا ہمارا پروونس بلوچستان اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بارانی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بارانی پہ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار بارش ہو گئی. کیوں ٹوٹ گئے؟ ڈیم کیوں ٹوٹے؟ ناقص مٹیریل کی وجہ سے؟ دیکھیے جی، یا ڈیزائن صحیح نہیں تھے؟ آپ جو مرضی ڈیزائن کر لیں، آپ جون سا مرضی مٹیریل لگا دیں، بلوچستان میں جو آپ کے ہل ٹورنٹس آتے ہیں وہ اتنی زیادہ انرجی کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. کتنا اچھا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی بڑی ٹربائنز چلتی، 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی تو ہم بہت ایزیلی جو ہے پانی کے اس پریشر سے بنا دیتے ہیں اگر یہ ہم اسے سٹور کر لیتے. کہ کیسے کر لیتے آپ اس کا سٹور؟ سر یہ ہل ٹورنٹس ہیں، ہل ٹورنٹس کو آپ کیسے سٹور کریں گے؟ نہیں، کم سے کم اس کا وے آؤٹ تو نکال لیتے نا ہم. کم سے کم اس کو دیکھیں اگر وہ آیا. دیکھیں ہل ٹورنٹ سے کے ساتھ نا آپ اس کو ٹیم نہیں کر سکتے، آپ اس کے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اس کے رستے سے ہٹنا ہے اور اس کو بولنے جاؤ، اس کو پھیلنے کا موقع دینا ہے. ابھی کیا چکر ہے؟ ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بلڈوزر مل گیا، آپ لوگوں کو بلڈوزر یاد ہو گیا نا. آپ کہتے ہیں یار یہ اتنا جو کھڈا بنا ہوا ہے نا، اس کو اتنا بند کر دو، بیچ میں اتنی جگہ سے پانی گزر جائے. اکثر ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ جو ناردرن ایریاز ہیں ہم نے اکثر وہاں پہ کام دیکھے تو وہ پانی میں اور بجری ڈال کے، پتھر ڈال کے اس کو چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز نہ کریں، یہ غلط ہے. اب ہم نے مطلب ہے کہ ہائیڈرولوجی کے ساتھ اپنے آپ کو کنفارم کرنا ہے نا. وہ جب اس کو چھوٹا کر کے اوپر گھر شر بنا لیتے ہیں نا تو 30 سال تک کچھ نہیں ہوتا. 30 سال میں ایک نسل گزر جاتی ہے، ایک نسل تو موج کرتی ہے، لیکن وہ جو دوسری تیسری نسل آتی ہے نا، اس کے اوپر ایک دم آ کے ایٹم بم گرتا ہے. یہ اکثر یہ ہوتا ہے جو یہ ہوٹلز وغیرہ بنائے گئے تھے، موٹلز وغیرہ جو جتنی بھی بنائے گئے تھے، آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا سوات وغیرہ میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا تو بہت زیادہ ہوا. تو وہاں پر بھی انکروچمنٹ ہی نظر آ رہی ہے نا. پانی کو وہاں پہ فلنگ کر کے وہاں پہ اسی طرح ریت بجری وغیرہ ڈال کے کمپیکٹ کیا ہے اس کو زبردستی. اس کمپیکشن کے بعد انہوں نے اس پر اسٹرکچر کھڑا کر دیے. تو اسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا، لیکن جب پانی آیا تو پانی نے تو نہیں دیکھا کہ کمپیکشن ہوئی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات سچ ہے کہ پانی جس راستے سے گزرے گا وہی اس کی گزرگاہ ہے، اور اس نے چاہے وہ 50 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے گا وہیں سے. دیکھیں جی، پانی جو ہے نا وہ اس نے جو رستے ہیں نا یہ 1 دن 2 دن میں نہیں بنائے. یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ تقریباً 40 ملین سال پرانا ہے، اور یہ جو دریاؤں کے رستے ہیں یہ 40 ملین سال سے بن رہے ہیں. جو چیز 40 ملین سال میں بنی ہے نا وہ چینج نہیں ہونی، راستہ وہی ہے. وہ 200 سال میں بدل نہیں سکتی آپ کے ڈیولپمنٹ ماڈل کے حساب سے. تو اس نے تو اس رستے پہ آنا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا. اور دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس میٹ کا ریکارڈ کم ہے، جی ہمارے پاس تو پچھلے 100 سال سے زیادہ کا ڈیٹا کوئی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس پچھلے 10,000 سال کا ڈیٹا ہے. ایک بڑی سمپل سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سائنٹسٹ عام بندے کو بھی سمجھ آئے گی. آپ ایک نا اس طرح سے مٹی کا کور نکالیں، صرف 10 فٹ نیچے جائیں کسی بھی جگہ سے، اور اس کور کو جو ہے نا پھر آپ لیبارٹری میں جا کے اس کی ڈفرینٹ لیئرز کو اینالائز کریں. آپ کو ہر جو مٹی کی لیئر ہے نا جس میں سینڈ زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بڑا فلڈ آیا ہے. جہاں پہ بالکل چکنی مٹی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بڑا فلڈ نہیں آیا. بڑے فلڈ میں سینڈ ہوتی ہے، جو زیادہ بڑا فلڈ ہے اس میں بجری بھی ہوتی ہے.
اگر آپ کی ایک بہت موٹی کلے کی لیئر ہے جس میں کوئی موٹا پارٹیکل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے عرصے تک کوئی بڑا فلڈ نہیں آیا. پھر اچانک ایک لیئر آتی ہے جس کے بیچ میں ریت کے ساتھ بجری بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. اور وہ جو تھکنس ہے لیئر کی، وہ آپ کو بتائے گی کہ کتنا پانی گزرا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے پہلے گزرا ہے. اب وہ ٹیکنیکس بن گئے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی اور ان چیزوں کی. آپ ایگزیکٹلی اس پتھر کو، اس مٹیریل کو نکال کے اس کی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ کس، تو آپ کے پاس تو پورا ڈیٹا ہے 10,000 سال کا آپ کے پاس. نہیں ڈاکٹر صاحب، اتنی غفلت، یعنی جو آپ بتا رہے ہیں اتنی انتظامی غفلت. یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے دڑا دڑ انوسیز دی ہیں، باقاعدہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمارا زیادہ ہو گیا ہے، ڈیولپمنٹ ایریاز زیادہ ہو گئے ہیں، ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے جیسے دریاؤں کو ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیا ہمارے پاس ایسے سائنٹسٹ نہیں تھے جو ہمیں یہ بتاتے کہ بھائی او بھائی آپ یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو یہ این او سی دینے لگی ہے اس فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، اس اسٹرکچر کے لیے دینے لگی، یہاں تو سیلاب کی گزرگاہ ہے، یہی تو پانی کا راستہ ہے. سر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں نا، تھوڑی سی ٹف بات ہے لیکن ضرور پلیز سر، لیکن میں کرنا چاہوں گا. یہ جو بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بچپن سے اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو بھیک مانگ لیے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں وہ تب بھی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ مورلی غلط ہے؟ ہم نے اس کو پیراسائٹ بنایا ہوا ہے. دیکھیں آپ نہیں، میں ویسے آپ اس کے ساتھ اس کو پاس بٹھا کے اس کو یہ سمجھائیں کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اخلاق سے گرا ہوا کام ہے، یہ مورلی بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے. کیا آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو بھی یہی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے حساب سے وہ ایک بالکل نارمل کام کر رہا ہے کہ جی میں کھڑا ہوں. یعنی آوید آوئی. اب آپ 70 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ 70 سال پہلے آپ کو بھیک مانگنا سکھایا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے نا تو کشکول لے کے چلے جاؤ، بھیک مانگنی شروع کر دو. 73 کے فلڈز آئے، بہت زیادہ ہم لوگوں نے بھیک مانگی، اور پھر بھیک دینے والوں نے دیکھا کہ وہ جو انہوں نے بھیک میں گھی کے ڈبے بھیجے تھے وہ بازار میں بک رہے ہیں. یہ چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. اب آپ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے کہ میں نے بریک لینی ہے، کیونکہ ہم تو ڈونیشن نہیں لیتے ہیں اور ہم امداد بھی نہیں لیتے ہیں، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے اشتہارات پہ، اور ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں پروڈیوسر صاحب کو ویسے اگر اور کچھ بولنا ہو یا نہ بولنا ہو، لیکن پروڈیوسر صاحب کو بریک کا بولتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بار بار کہتے ہیں لے لیں بریک، لے لیں بریک. جی پروڈیوسر صاحب. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے خصوصی طور پر آج مہمان ہیں. ہم نے بلایا ہے، ماہر آب ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے، حقائق کیا ہیں، ہم کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہمارا آج کا شو ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کہاں انتظامی غفلت ہے، اگر ہے تو کیوں ہے، بائی نیچر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا نیچر اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے کہ اب جب آپ نیچر کے خلاف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نیچر کے خلاف تو ہم بظاہر گئے ہیں اور ہم نے نیچر کا مقابلہ کیا ہے، لیکن نیچر از نیچر، ڈیفینیٹلی اس نے تو اپنی اصل حالت میں آنا ہے. یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب ہمارے ہاتھ سے چلیں، اب جو کچھ ہو گیا اب وہ تو گزر گئی بات، تلخ تجربات ہوئے، سیکھا کچھ نہیں، بار بار ابھی ایک اور بڑا دھچکا ہمیں لگا ہے. کیا اب ہم سمجھ گئے ہیں یا ہم سمجھ جائیں گے؟ دیکھیے سمجھنا جو ہے نا وہ مسئلہ ہی سارا سمجھ نہ آنے. یہ مزید بارشوں کی پیشن گوئی نے تو سب کو پریشان کیا ہوا ہے. مزید بارشوں کی پیشن گوئی میرے تو حساب سے اگر مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہوتی اور ہم انسانوں کی طرح رہ رہے ہوتے تو ہم مزید خوش ہوتے کہ جی ابھی بارشیں ختم نہیں، ابھی اور بھی آئیں گی. لیکن اب ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اور آ گئیں تو پھر کیا کریں گے، اور وہ جو اور آئیں گی نا اس کی پیچھے جو تباہی ہے. اب مثلا آپ کے جو بڑے ڈیم ہیں نا منگلا تربیلا وہ تقریباً بھر گئے ہیں. اب اگر وہاں پہ تیز بارش ہو جاتی ہے
تو ڈیم تو پانی کو نہیں روک سکتا, وہ تو ایک دم پانی کو چھوڑے گا. 92 میں یس یہی ہوا تھا, بالکل یہی ہوا تھا. 92 میں یہی ہوا تھا سر ہم نے کچھ اسپل وے کھولے, اس سے ہمیں نقصان ہے. منچر جھیل کے ساتھ کیا ہوا سر؟ منچر جھیل کے ساتھ 2-3 جگہ پہ شگاف اور 2-3 جگہ پہ ہم نے اس کو پانی کو جو ہے وہ, اور کچھ جگہ پہ پانی نے اپنا پرانا راستہ کھول دیا, وہ اور تباہی ہو گئی وہاں پہ. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پانی تو نہیں آپ کو تو چھوڑ. پھر کالا باغ ڈیم وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں سر, کہ کالا باغ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے جو میں بار بار یہ ڈیولپمنٹ ماڈلز کی بات کر رہا ہوں نا, ان کے پیچھے ایک فائنینشیل ماڈل بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ان ڈیولپمنٹ ماڈل کو چلا رہا ہے, اور وہ فائنینشیل ماڈل کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جناب یہ لیں قرضہ, یہ پروجیکٹ کریں, اپنی جیبیں بھی بھریں. اچھا ڈیم پھر اس چکر میں یہ معاملات اور یہ قرضہ آپ نے نہیں واپس کرنا, حسن عباس کے پوتے نے واپس کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. حسن عباس کا پوتا آپ کا کچھ نہیں لگتا, پیسے آپ کو ملیں گے, استعمال آپ نے کرنے ہیں, اپنی بھی تجاری بھریں, پروجیکٹ بھی کریں, اس میں اور بھی اس کی بندر بانٹ کریں, کسی کنسٹرکشن کمپنی کو دیں, کسی کنسلٹنٹ کو دیں, سب کچھ کریں. اور اچھا اب جن ماڈلز کی ہمیں ضرورت ہے, خوش قسمتی سے ان کے لیے اس طرح کے بیرونی قرضوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہمیں کن ماڈلز کی ضرورت ہے؟ ہمیں جن ماڈلز کی ضرورت ہے وہ لوئسٹ رنگز آف دا گورنمنٹ جو ہوتے ہیں نا, میونسپلٹی لیول, میئر کا لیول, یونین کونسل کا لیول, گاؤں کی پنچایت کا لیول, اس لیول کے پروجیکٹس ہم نے کرنے ہیں. اور وہ پروجیکٹ بڑے سمپل ہیں. اس میں آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے, آپ نے پانی کو آنے دینا ہے, اور جدھر آپ بیٹھے پانی کے راستے میں نہیں آنا, پانی کے راستے میں نہیں آنا آپ نے. اور پھر مثلا دیکھیں آپ کا ایک گاؤں ہے, ابھی ٹھیک ہے وہ فلڈ پلین میں بن گیا, اس کو کسی نے بننے سے نہیں روکا, اب لوگ ادھر رہ رہے ہیں, ادھر سکول بھی ہے, سارا کچھ ہے. بجائے کہ آپ دریا کے ساتھ ایک $100 ملین کا بند بنوائیں نا, آپ گاؤں کی لوگوں کو یار ٹریکٹر شیکٹر لے آؤ, ادھر مٹی ڈال کے اس کے ارد گرد ایک بند بنا دو. اب جب سیلاب آئے گا تو آپ کا گاؤں محفوظ رہے گا. یس بالکل. اسی طرح سے آپ کا مال مویشی ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو کر کے گھر ہیں, دور دور بنے ہوئے ہیں. اب ہر کسی کے گرد اس طرح کی چیز نہیں بن سکتی. ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ آپ مٹی کے چبوترے بنا دیں, اور کچھ نہیں. تو جس طرح ابھی جا کے وہ لوگ مطلب ہے کہ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے کیونکہ سڑک پانی سے تھوڑی اوپر ہے, یا نہر کی پٹری کے اوپر بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ پانی سے اوپر ہے. اگر وہ چبوترا مٹی کا وہاں پہ بنا ہوا ہے, عام دنوں میں ادھر بچے کرکٹ کھیلیں, اور مطلب پنچایت بیٹھے گاؤں کی, سارا کچھ ہو, مال مویشی وہاں پہ جائے, بے شک آپ اس کے اوپر چارہ شارہ بھی لگائیں, درخت لگائیں, بیٹھنے کی جگہ بنائیں, دارا بنائیں, کچھ بنائیں اس کا. جب سیلاب آئے تو وہ چبوترا پانی سے باہر ہے. تو فلڈ پلینز کے بیچ میں آج کل اسی طرح کی مینجمنٹ ہوتی ہے. آسٹریلیا جیسا ایڈوانس ملک جو ہے وہ بھی اسی طرح کی فلڈ مینجمنٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی پانی کو پھیلنے دو, کیونکہ پانی پھیلنے کے بعد جو زمین میں زرخیزی لے کے آتا ہے, گراؤنڈ واٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ پانی کو راستہ دو, ہمیں پانی کو راستہ دینا بھی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب تو وہ ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ پانی کہاں سے گزرا, اس کی چوڑائی کتنی تھی, اس کی لمبائی کتنی تھی, اب تو وہ ایریا بھی اسپیسیفائی ہو گیا. ہم چھوڑ دیں ابھی اسے, ہم وہاں پر اب بالکل اس کے قریب بھی نہ جائیں, یا وہاں سے مزید اب 10-20 میٹر ہم پیچھے جائیں. نہیں دیکھیں یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں اس طرح کا جو بڑا فلڈ ہے نا وہ ہر سال تو نہیں آتا. ٹھیک ہے, 5 سال 10 سال بعد, سر 2 سال بعد بھی آ گیا تو وہ جو اس کے ارد گرد ہو گیا وہ تو باہر لے جائے گا نا. اسی لیے نا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نا فلڈ ہیزرڈ زون کی آپ مارکنگ کرتے ہیں, جس جگہ تک فلڈ نے ہر 2 سال میں آنا ہے ایک دفعہ, اس کو تو آپ بالکل اس کے بیچ میں آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. جہاں ہر 5 سال میں ایک دفعہ آنا ہے وہاں پہ آپ اس ایریا کے بیچ میں آپ واکنگ ٹریکس بنا سکتے ہیں, آپ ریکریشنل ایریاز بنا سکتے ہیں, پارکس بنا سکتے ہیں, سپورٹس گراؤنڈز بنا سکتے ہیں. کیونکہ 5 سال میں ایک دفعہ اگر وہ پانی میں چلا جاتا ہے تو دوبارہ گھاس واس لگا کے آدمی دوبارہ سے. اچھا مطلب ہے کہ آپ سیرگاہیں بنا سکتے ہیں, برڈ واچنگ کی جگہ بنا سکتے ہیں, بہت کچھ آپ وہاں پہ اسٹرکچر کوئی نہیں کھڑا کرنا, لیکن آپ ایسا کوئی اسٹرکچر نہ کھڑا کریں جو فلڈ سے ڈیمیج ہوتا ہو. وہاں پہ ایون جو آپ کے اسٹرکچر ہیں وہ بھی سبمرسیبل ہوتے ہیں کہ اگر وہ پانی میں ڈوب جائیں تو جب پانی اترتا ہے تو وہ دوبارہ واپس ہے. مثلا آپ نے ایک رستہ بنایا ہوا ہے, جاگنگ ٹریک فرض کریں بنایا ہوا ہے, واکنگ ٹریک بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ اپنے انتظامیہ کیا کرے سر؟ سر انتظامیہ نے دیکھیں اپنے اپنے لیول کے اوپر ہر میونسپلٹی نے, ہر گاؤں نے, ہر پنچایت نے اپنے ایریا کو دیکھنا ہے اور اس لحاظ سے یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کے لیے جو ہائیسٹ لیول کے اوپر جو کام ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹس کو انسٹرکشنز دے کہ بھئی یہ رولز ہیں, جنرل رولز, اور ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اپنے
پروونس میں. پھر پروونس ان جنرل رولز کو امپلیمنٹیشن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تحصیل لیول کے اوپر, یونین کونسل لیول کے اوپر ان رولز کو ٹرکل ڈاؤن کرے. کیونکہ دیکھیں آپ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کوئی دو جگہ ایک جیسی نہیں ہے. آپ کا فریم ورک ایک ہی ہے, لیکن اس فریم ورک کی کوئی چیز یہاں پہ لگے گی, کوئی یہاں پہ نہیں لگے گی. آپ اس حساب سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتے جائیں, اور پھر ہر جو گورنمنٹ کا لوئسٹ رنگ ہے وہ اس کو اپنے اپنے علاقے میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے. یہ نہ تو کام پرائم منسٹر کا ہے, نہ چیف منسٹر کا ہے, نہ ایون کسی فیڈرل سیکرٹری کا ہے, نہ اور یہ یو سی لیول پہ, ضلعی سطح پہ, ضلعی سطح کے کام ہے. آپ پاور کو نیچے ڈیلیگیٹ کریں. ہمارا اپنا بھی تو بحیثیت قوم یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کم سے کم نشاندہی تو کریں کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے. جی جی, ایپلیکینٹ تو بن جائیں, کہیں پہ جمع کروا دیں کہ جی یہاں پہ غلط تعمیرات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں, اب دیکھیں اگر یونین کونسل کے پاس پاور ہے نا, اب مسئلہ کیا ہوتا ہے سر یہ اگر ہی ہو سکتی ہے, دیکھیں سر یقیناً اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ بڑا جگرے کا کام ہے یونین کونسل کو اپنی جو ہے وہ طاقت دے دینا, اس کے حوالے کر دینا. یہ تو سارا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے, پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے جا کے نالی بھی میں نے بنوانی ہے گلی کے بیچ میں. سر ووٹ لینا ہے. دیکھیں ہماری بھی تو سائیکی ہے نا سر, اس نے گلی نہیں بنائی, اس نے روڈ نہیں بنایا. ہم بھی تو قوم بحیثیت قوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں بھائی اس نے زیادہ ٹیوب ویل بنائے, اس نے گلیاں پکی کروائی, اس نے پرائمری اسکول بنایا, اس نے یہ کیا, اسے ووٹ دو. اگر یونین کونسل والے لگ گئے تو ان کا تو ووٹ, ان کو تو ڈر ہوتا ہے اپنے ووٹ کا. دیکھیں نا وہ یونین کونسل آپ اپنی پارٹی کا بندہ لگائیں نا, یہ بھی تو سیاسی اپائنٹمنٹس ہیں نا. آپ کا میئر جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے, آپ اپنی پارٹی کا میئر لگوائیں, وہ آپ کے لیے بھی ووٹ لے گا, اپنے لیے بھی لے گا, کیوں نہیں لے گا وہ. یہ تو دیکھیں یہ تو اس سائیکی سے نکلنا پڑے گا نا ہمیں. اور جب تک ہمارے جو ہے نا وہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, انہوں نے کہا تھا کہ جی کم از کم منیمم بی اے ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کو. وہ پھر آ کے انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ بھی کوئی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنے ان پڑھ ہیں وہ تو قومی نمائندے نہیں بن سکتے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ قومی نمائندہ بنتا ہی ان پڑھ ہے. وہ سٹیٹس کو کا تھا معاملہ, سارا سٹیٹس کو کا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ ہمارے مسائل ایسے نہیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہم کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بتائیے عوام کو, عوام نے کیا کرنا ہے. انتظامیہ نے 2-3 لائنر آپ بتا دیں کہ اب ہم نے کیا احتیاط کرنی ہے. ہم پہ قیامت گزری ہے, قیامت صغریٰ کے مناظر ہم سب نے دیکھے ہیں, ٹی وی اسکرین پہ دیکھے ہیں, اور جنہوں نے اپنے بچوں کو کھوتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے سامنے ان کی مائیں, بہنیں, بچیاں اور ان کے معصوم بچے پانی کی نظروں نے بچا وہ نہیں سکے, ان کے لیے کیا پیغام ہے سر آپ کا؟ دیکھیے یہ تو اگین آپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں نا, یہ سب کچھ ان کے اوپر آتا ہے. کیا آپ نے پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے لوکل گورنمنٹ لیول کے اوپر, کیونکہ یہ کام سوائے لوکل گورنمنٹ کے کوئی انتظامی مشینری فیڈرل اور پروونشل لیول کے اوپر نہ کر سکتی ہے, نہ کہیں دنیا میں کرتی ہے, نہ اس کو کرنا چاہیے. آپ نے پاورز ڈیلیگیٹ کرنی ہے لوکل لیول کے اوپر. جو بندہ جس گاؤں میں رہ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ پانی کہاں سے نکل کے کہاں پہ آتا ہے. جو آپ جرمنی سے یا انگلینڈ سے ایکسپرٹ بلائیں گے نا, اس کو نہیں پتا. یو آر رائٹ, بالکل, بڑا اہم نقطہ. اس لیے آپ نے لوکل نالج کو انکارپوریٹ کرنا ہے, لوکل وزڈم کو انکارپوریٹ کرنا ہے, لوکل سٹیک ہولڈر کو انکارپوریٹ کرنا ہے, اور اس کے حساب سے آپ نے چھوٹے لیول کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس کرنے ہیں. اور سر سیاستدانوں کو بھی پیغام دے دیں کہ جو سیاست کر رہے ہیں آج بھی اور سیلاب زدگان کا بھولے ہوئے ہیں, وہ تو آپ ابھی اسی چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ یو آر آلسو سٹیزن آف پاکستان سر. جی میں بالکل سٹیزن آف آپ کی اسپیشلٹی تو یہ ہے, لیکن ایز اے قوم آپ بھی ووٹر ہیں. کم سے کم یہ تو ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کچھ 1-2 لائن بتا ہی دیں کہ جی یہ آج بھی بجائے کہ زلزلہ متاثرین کی بات کریں, ان کی امداد کی بات کریں, ان کے لیے کوئی کمپنسیشن کی بات کریں, سیلاب زدگان کی بات کریں. سیلاب زدگان کا تو اس وقت کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو اگر حکومت بھی کہیں کہیں پہ جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ایشوز آ رہے ہیں, تھوڑا حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے نا جی, کوئی زخموں پر مرہم کے برابر تو ہے نا اگر اپوزیشن بھی چلی جائے. سر دیکھیے ان لوگوں کو صرف یہ کہ جو بھی پاور میں آتا ہے آپ نے نالج بیس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز کرنے ہیں, کیونکہ نالج بیس دنیا میں بہت بڑھ چکی ہے. نالج بیس میں ہر چیز کا سلوشن ہے, اور آپ ہر چیز کا سلوشن نالج بیس سے نکالیں, یہ سیاست کو دور کر دیں. دیکھیں سیاست کے بارے میں ایک بڑی میں آپ کو بات بتا دوں, ہر وہ شخص جو سیاست میں ہے یا سیاست میں نہیں ہے, جو بڑے سے بڑا سیاستدان بھی ہے, اس کے منہ سے آپ نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ یار یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اس پہ سیاست نہ کی جائے. اس کا مطلب ہے سیاست تو سیریس مسئلوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے.
سیاستدان بھی مانتا ہے. تو یہ تو ایک پتہ نہیں کیوں ہوتی کیوں ہے یہ, جب سیریس مسئلے میں سے آپ نے سیاست سے کرنی ڈاکٹر نہیں صاحب ہے. اس پر تو ایک طویل ڈسکس ہو سکتی ہے. یہ تو بڑے عام کہ یہ کچھ تلخ حقائق ہے جسے ہم نے سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا. بائی دا پیپل فار دا پیپل, وہ ڈیموکریسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا, وہ فار دا پیپل ہو گئے, بائی دا پیپل ہو گئے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ سب کی, حکومت وقت کی, اپوزیشن کی, تمام سٹیک ہولڈرز کی, علماء کرام کی, معتبرین کی, معززین کی, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب اس میں اپنا حصہ دار بنیں, کنٹریبیوٹ کریں. یہ نہیں کہ حکومت کرے, ریاست کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.